نکاح کا پیغام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے میں جلدی سے آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ نکاح کا جب تک فارم بھرا جاتا ہے اس سے پہلے یہ پیغام مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر بھائی پاس جا رہے ہیں، ہم تو ہاف پاگل ہیں، 12 بج جانے کے بعد بیٹھے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ نکاح میں قاضی کی ضرورت نہیں ہے، شرط نہیں۔ جمعہ کا دن ہونا شرط نہیں، اور مجلس کا ہونا شرط نہیں ہے۔ نکاح اتنا آسان کہ دو آدمی موجود ہو، دو آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے کہ مجھے قبول، لڑکی بولے مجھے قبول نکاح۔ نکاح کو نبی نے اتنا آسان کر دیا تھا، لیکن ہم نے نکاح کو بھاری کیسے کیا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیوبند کا آپ نے نام سنا ہے، یہاں پر ایک حویلی ہے، اس جگہ پر آج بھی حویلی موجود ہے، جائیے وہاں تو اس حویلی میں ہاتھی کو باندھا جاتا تھا۔ اس کی دیوار بہت اونچی ہے، ایک طرف سے ہاتھی پاس ہوتا تھا، ایک طرف سے ہاتھی آتا تھا۔ وہ حویلی آج بھی موجود ہے۔ جانتے اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا تھا، ایک دن نہیں 7 دن، 1000 گاؤں کے لوگوں کو دعوت کھلایا تھا ولیمے کی۔ مظفر حسین نام تھا، نواب تھا، اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا تھا 7 دنوں تک۔ دیوبند کے علاوہ 1000 گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے دعوت کھلایا۔ اور آج جا کر کے دیکھیے 1000 گاؤں کو دعوت کھلانے والے کے پوتے کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا۔ اس لیے دوسرے کو جھوٹی شان دکھانے والے، وہ اپنی نسل کو کنگال کرنے والے لوگ۔ دلی میں ولیمہ کھلایا جا رہا، پوری دلی کو دعوت ہے۔ آپ دل کے غور کیجئے دلی کتنی بڑی ہے، اور ولیمہ میں دعوت ہوئی، ساری دلی آ گئی کھانا کھانے کے لیے۔ جب کھانا کھا کر کے جانے لگی تو یہ بھیس بدل کر کے بیٹھا ہوا کون میری تعریف کرتا ہے؟ ایک آدمی بولا یار کھانا میں اتنا گھی دے دیا تھا نالائق نے، کھانا کھایا ہی نہیں۔ دوسرا بولا نمک اتنا تیز کر دیا تھا میں تو آدھا ہی کھایا۔ تیسرا بولا کہ وہ گوشت تھا کہ چمڑا تھا، کھینچتے کھینچتے جبڑے میں درد ہو۔ چوتھا بولا کہ کھانے میں اتنی مرچ دے دیا ہے ابھی تو پیٹ لہر رہا ہے، جب پاخانے میں جائیں گے تو کیا کیا لہرے۔ وہ بیچارہ کان پکڑ کر کے اٹھتا تھا بیٹھتا تھا کہ آئندہ کسی کو ولیمہ نہیں کھلاؤں گا، بیٹی داماد کو پیسہ دے دوں گا، ولیمہ کسی کو نہیں کھلاؤں گا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مدراس ہے چنئی جہاں سے لنگی آتی آپ لوگ پہنتے ہیں، وہاں کے قاضی صاحب رجسٹر بھر کر کے بیٹھے نکاح پڑھانے کے لیے۔ تو جانتے ہیں اس نے کہا کہ 3 لاکھ روپیہ قاضیانہ لوں گا تب نکاح پڑھاؤں گا۔ کہا بھائی کتنے بے شرم آدمی ہو، نکاح بھی پڑھا رہے ہو، عالم آدمی ہو، 3 لاکھ مانگ رہے ہو۔ کہا تم نے نکاح میں 30 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، تم نے بے شرمی سے خرچ کیا ہے، میں بے شرمی سے مانگ رہا ہوں، 3 لاکھ قاضیانہ لوں گا تب نکاح۔ باپ اپنے دوست سے کہہ رہا کہ 8 رشتے آئے میری بیٹی کا اور سب واپس ہو گئے، میری بیٹی کا نکاح نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا ڈیمانڈ زیادہ کر دیا تھا، میں غریب آدمی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکا، میری بیٹی کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے، بوڑھی ہونے جا رہی ہے، جوانی ڈھل رہی ہے۔ بیٹی سن رہی تھی، اس کو افسوس ہوا کہ میں منحوس عورت ہوں، میرے باپ میرے اوپر رشتہ لاتے ہیں، رشتہ مکمل نہیں ہوتا، سونے سے پہلے چوہے کی دوائی کو پی لیا، لڑکی مر گئی۔ بتائیے ذمہ دار کون ہے؟ یہ سماج ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہندوستان کا آدمی بھی پریشان نکاح میں، اور عرب کا آدمی بھی پریشان۔ یہاں لڑکی والا پریشان، وہاں لڑکے والا پریشان۔ لڑکا والا کیا ہے؟ لڑکی والا کہتا ہے کہ میری بیٹی کو 25 تولہ سونا چاہیے، تب نکاح کرنے کی اجازت ملے گی، تب لڑکی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ وہ بیچارہ کماتے کماتے بوڑھا ہو جاتا عرب میں، نکاح نہیں ہوتا۔ اور یہاں کیا ہے؟ غریب آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ 4 چکا بھی چاہیے، نقد بھی چاہیے، اور سامان بھی چاہیے، اور سب نقد چاہیے ادھار میں۔ اب وہ بیچارہ اکٹھا کرنے میں حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اس سے قرض لیتا اس سے قرض لیتا ہے، تب اپنی بیٹی کا جا کر کے نکاح کرتا ہے۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ ابا حضور تمہارے اوپر نکاح میں کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ کہا بیٹی تو بوڑھی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، تمہارا بچہ جوان ہو گیا، ابھی تک جو تمہارے نکاح میں نے پیسہ خرچ کیا ہے قرض لے کر کے، وہ قرض ابھی تک ادا نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کو دکھا کر کے اگر آپ نکاح کیجیے گا آپ کی اولاد غریب ہو جائے گی، یہ لکھ کر کے لے جائیے آپ۔
اور اگر اللہ کو دیکھ کر کے، رسول کو دیکھ کر کے، اپنی جیب کو دیکھ کر کے اگر آپ ولیمہ کریں گے، خرچ کریں گے، نکاح کریں گے، اللہ آپ کو مالا مال کر دے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی جیب کو دیکھ کر کے نکاح میں پیسہ خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرے کی کھائیں گے، اپنا بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پڑھے دوا کھاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ۔ تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، دکان گویا کی سجاوٹ زیادہ ہے، انسانیت بھاگتی آج ہم سے، کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ۔ پیغام میرے حصے کا مکمل ہو گیا، اور مکمل ہو گیا۔